بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ آج آپ کے سامنے امیر مؤمنین علی علیہ السلام کا اپنے محبوں، اپنے دوستوں کے ساتھ اخلاق، آپ کا ان کے ساتھ پیار، آپ کا ان کے ساتھ شفقت، آپ کی ان کے ساتھ شفقت اور آپ کی اپنے دوستوں محبوں کے ساتھ مہربانی اور رأفت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ واقعہ جو ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ نفائس الاخبار میں مرزا ابو القاسم واعظ اصفہانی نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 310 پر کتاب دلائل الاعجاز سے نقل کیا ہے۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ایک خاتون کو، ایک کنیز کو آپ نے دیکھا، وہ راستے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے اس خاتون سے پوچھا، اے کنیز، تیرے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو کیوں رو رہی ہے؟ یہ کہنے لگی، میری ایک مالکہ ہے، اس نے مجھے قصاب سے گوشت لینے کے لیے بھیجا تھا۔ جب میں قصاب کے پاس گوشت لینے گئی تو قصاب نے مجھے گوشت دے دیا۔ جب میں اپنی مالکہ کے پاس آئی تو مالکہ کو گوشت پسند نہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ خراب گوشت تو کہاں سے لے آئی ہے؟ جا اس کو واپس کر اور دوسرا گوشت لے کر آ، یعنی اس گوشت کو تبدیل کر کے دوسرا گوشت لے کر آ۔ میں قصاب کے پاس گئی، قصاب سے جب بات کی تو اس نے گوشت کو تبدیل کر دیا اور دوبارہ میں اپنی مالکہ کے پاس آ گئی۔ مالکہ نے دوبارہ دیکھا اور کہنے لگی، یہ کیا خراب گوشت تو دوبارہ لے آئی ہے؟ جا پھر قصاب کے پاس اور اس کو کہہ گوشت کو تبدیل کر دے اور ایک دوسرا گوشت لے کر آ، صحیح گوشت لے کر آ۔ میں قصاب کے پاس گئی، قصاب نے گوشت کو تبدیل کر دیا۔ جب تیسری مرتبہ گوشت کو قصاب نے تبدیل کیا تو قصاب کہنے لگا، امیر مؤمنین کے حق کی قسم، اب اگر تو آئی اور چاہا تو نے کہ گوشت کو تبدیل کرے تو امیر مؤمنین کے حق کی قسم اب میں گوشت کو تبدیل نہ کروں گا۔ قصاب نے قسم کھائی اور جب میں اپنی مالکہ کے پاس آئی تو میری مالکہ کہنے لگی، یہ خراب گوشت تو دوبارہ لے آئی ہے، خدا کی قسم اگر تو نے اس گوشت کو تبدیل نہ کیا تو میں تجھے سزا دوں گی۔ اب میں حیران، سرگردان اور پریشان بیٹھی ہوں کہ میں کیا کروں۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے کنیز، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیری مالکہ کے پاس چلتا ہوں تیرے ساتھ اور تیری اس کے سامنے سفارش کرتا ہوں، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں قصاب کے پاس تیرے ساتھ چلوں گا، اس کے سامنے تیری سفارش کروں گا۔ یہ کہنے لگی، اگر میں آپ کو لے کر اپنی مالکہ کے پاس جاؤں تو مالکہ کہے گی ایک سفارشی کو لے کر آ گئی ہے اور وہ مجھ پر زیادہ ناراض ہوگی، تو آپ میرے ساتھ قصاب کے پاس چلیں۔ جب امیر مؤمنین قصاب کے پاس گئے تو یہ قصاب مدائن سے امیر مؤمنین علی علیہ السلام کا شیعہ تھا، مدائن سے آیا تھا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر حضرت کی زیارت کرنے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی یہ کوفہ میں پہنچا تو امیر مؤمنین کسی جنگ پر جا چکے تھے۔ اس نے امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی، یہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کو چہرے سے نہیں جانتا تھا۔ اب جب آپ کے پاس، یعنی آپ امیر مؤمنین علی علیہ السلام اس خادمہ کو لے کر اس قصاب کے پاس پہنچے
اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے قصاب، اے مؤمن، اے بندہ خدا، کیا تو جانتا ہے کہ پروردگار متعال اگر کوئی شخص مؤمن کے دل میں سرور پیدا کرے، مؤمن کو خوشحال کرے، تو خداوند متعال اس بندے پر جو مؤمن کو خوش کرتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ اے مؤمن، میں اس عورت کی سفارش کرنے آیا ہوں کہ تو ایک اور مرتبہ اس کے گوشت کو تبدیل کر دے۔ یہ کہنے لگا، اے عرب جوان، مجھے تیرے کام سے کوئی کام نہیں، اب تو آ گیا ہے اس خاتون کی سفارش کرنے، میں نے قسم کھائی ہے۔ امیر المؤمنین فرمانے لگے کہ دیکھ، میں تیری قسم کا ضامن ہوتا ہوں کہ اگر تو قسم کو توڑ دے اور تو اس کو گوشت دے دے تو خداوند متعال تیری اس قسم پر تجھ پر غضب نہ کرے، تجھ پر غضب نہ کرے۔ یہ کہنے لگا، اس نے آپ کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور یہ کہنے لگا، چلا جا، میرے لیے اس معاملے میں رجوع نہیں ہے، میں نے قسم کھائی ہے اور میں اپنی قسم نہیں توڑ سکتا۔ امیر مومنین علی علیہ السلام وہ حلم کے پیکر، وہ صبر کے پیکر، انہوں نے اپنے سر کو نیچے جھکایا اور کنیز سے کہنے لگے، چل تیری مالکہ کے پاس چلتے ہیں، اس کے سامنے میں تیری سفارش کرتا ہوں۔ جب کنیز کے ساتھ آپ اس کنیز کی مالکہ کے گھر پہنچے، دق الباب کیا تو وہ کنیز دروازے پہ آئی۔ وہ امیر مومنین علی علیہ السلام کو اپنے دروازے پہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ امیر مومنین علی علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، یا امیر المؤمنین، آپ میرے غریب خانے پر، میرے دروازے پر؟ فرمایا، میں تیری اس کنیز کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اے امائے خدا، اے کنیز خدا، ایک انسان، ایک غلام کس طرح سے دو کی عبادت کر سکتا ہے؟ تیری بھی عبادت کرے اور خدا کی عبادت کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اے امت اللہ، اے کنیز خدا، اللہ نے جہنم میں ایک وادی کو پیدا کیا ہے جس کا نام غضبان ہے، اور وہ ہر اس کا ٹھکانہ ہے جو اپنے غلام یا کنیز کو اذیت کرتا ہے۔ اے کنیز خدا، اس کو معاف کر دے گوشت کے کام میں، گوشت کے معاملے میں۔ یہ عورت اتنی زیادہ خوش ہوئی امیر مومنین علی علیہ السلام کے آنے سے، یہ کہنے لگی، یا امیر المؤمنین، میں نے اسے معاف کیا اور میں نے اسے آپ کو ہبہ کر دیا۔ جب مولا کو اس نے ہبہ کیا تو امیر مومنین فرمانے لگے، جب تو نے اسے مجھے ہبہ کیا ہے تو میں نے بھی اسے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، عورت دروازے پہ گئی، دیکھا تو اس کا شوہر آ گیا۔ جب اس کا شوہر آیا احمد کوفی، تو یہ کہنے لگی کہ آج تجھے خوش ہونا چاہیے کہ آج امیر مومنین علی علیہ السلام ہمارے مہمان ہیں، فلان کنیز کے معاملے میں آئے تھے، میں نے اسے آپ کو ہبہ کر دیا، بخش دیا، اور انہوں نے بھی اسے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جب اس نے یہ سنا تو یہ بہت خوش ہوا، یہ کہنے لگا، اے خاتون، اے مخدرہ، جب تو نے اسے آزاد کر دیا، تو نے مولا امیر علیہ السلام کو اسے بخش دیا اور آپ نے اسے آزاد کر دیا، تو اس کے بدلے میں بھی کوفے کی اپنی تمام زمینیں اور اپنا گھر تجھے دے رہا ہوں، تجھے بخش رہا ہوں۔ امیر مومنین کو انہوں نے کھجور پیش کی، حضرت کھجور کھانے میں مشغول ہوئے کہ اب دوسری طرف حذیفہ امیر مومنین علیہ السلام کے پیچھے اس قصاب کی دکان پر گیا۔ حضرت اس کے گھر میں
اس مالکہ کے گھر میں اس کے ساتھ اور اس کے شوہر کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حذیفہ امیر مؤمنین علیہ السلام کے تعاقب میں، آپ کے سراغ میں، اس قصاب کی دکان پر گیا، اس سے کہنے لگا اے قصاب، کیا تو نے امیر مؤمنین کو نہیں دیکھا؟ آپ تیری دکان پر آئے تھے۔ یہ کہنے لگا میرے ایسے بخت کہاں کہ وہ مولا امیر علیہ السلام امیر مؤمنین میری دکان پر آئے۔ اس نے کہا، حذیفہ نے کہا، کیا وہ کنیز کہ جس نے تجھ سے گوشت خریدا تھا اور اس کی سفارش کرنے امیر مؤمنین تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ جب اس نے سنا تو یہ ایک مرتبہ مضطرب ہو گیا، رونا شروع کر دیا ہے۔ کیا وہ امیر مؤمنین تھے؟ امیر مؤمنین علی علیہ السلام تھے؟ یہ کہنے لگا مجھے بتا انہوں نے لباس کیسا پہنا ہوا تھا؟ حذیفہ نے کہا اون کا لباس پہنا تھا جس میں کھجور کے دھاگے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، واہ حسرتا واہ غربتا۔ اب جب اس نے رونا شروع کر دیا تو ایک مرتبہ فقیروں کو آواز دی، کہنے لگا اے کوفے کے فقیروں، آ جاؤ، میری دکان میں جو کچھ بھی ہے، جتنا گوشت ہے اور جو کچھ ہے، یہ تمہارے لیے مباح ہے، سب کچھ لے جاؤ۔ امیر مؤمنین کا یہ محب جب اس نے یہ کہا تو فقیر سارے کے سارے آئے اور اس کی دکان میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر لے گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے، جس ہاتھ سے اس نے امیر مؤمنین کو دھکا دیا تھا، اس کی طرف خطاب کر کے کہنے لگا مجھے ایسا ہاتھ نہیں چاہیے جو امیر مؤمنین کے سینے پر لگے۔ اس نے اسی ٹوکے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اتنا مارا کہ وہ بازو سے جدا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے، اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا اور یہ کوفے کے بالائی سمت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب روتا جاتا اور ہاتھ سے خون کے بہنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہو گیا۔ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اب نماز سے جب امیر مؤمنین فارغ ہوئے تو امام مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے بابا کا رنگ متغیر ہو گیا اور انہوں نے مجھے بلایا اور وہ کہنے لگے بیٹا حسن جاؤ، میرے ایک محب نے میری محبت میں اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا ہے، بیٹا حسن یہ عبا لے جاؤ، اس کے سر پر ڈال کر اسے میرے پاس لے آؤ۔ امیر مؤمنین کے یہ فرزند امام مجتبی اسی قصاب کے سراغ میں نکلے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو یہ رو رہا تھا، لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت اس کے پاس پہنچتے ہیں تو لوگوں نے کہا یہ حسن ابن علی ہیں، اس نے اپنے آپ کو امام مجتبی کے پاؤں میں گرا دیا، رونا شروع کر دیا۔ امیر مؤمنین کے فرزند امام مجتبی اس سے کہنے لگے اے قصاب، تجھے خوشخبری ہو، تجھے بشارت ہو کہ میرے بابا نے تجھے طلب کیا ہے، میرے بابا نے تجھے بلایا ہے۔ اب یہ کہنے لگا واہ خجلتا، ہائے شرمندگی، یا لیتنی کنت عمیا، ہائے کاش کہ میں اندھا ہو گیا ہوتا اور امیر مؤمنین کو نہ پہچان سکا، آپ کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا، اب انہی کے پاس جانا پڑ رہا ہے، کاش کہ میں اندھا ہو جاتا، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ کہہ رہا تھا۔ اب یہ امام مجتبی نے آپ کے بابا کی عبا کو اس کے سر پر ڈالا اور مولا کے پاس لے کے جانا چاہتے تھے کہ لوگوں نے دیکھا ایک مرتبہ امیر مؤمنین خود اس کے پاس تشریف لے آئے اور اس سے کہنے لگے اے مؤمن تو نے اپنے ہاتھ کو کیوں کر کاٹا؟ میں نے تو تجھے اسی وقت
معاف کر دیا تھا جب تو نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا تھا۔ میں نے خدا سے یہ دعا کی تھی، پروردگارا میں نے اسے بخش دیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دے۔ اب امیر مومنین نے اس کے ہاتھ، کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کی جگہ پر رکھ کر اپنا لعاب دہن اس پر لگایا، وہ ہاتھ پہلے کی طرح سالم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔